ابو لہب اور ابو جہل کون تھے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو لہب اور ابو جہل دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ صرف ابو لہب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، جبکہ ابو جہل کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھا۔ وہ صرف اسلام کا سخت ترین دشمن اور قریش کا بڑا سردار تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا۔ اس کی کنیت ابو حکم تھی۔ عرب میں اسے دانشمند اور حکمت کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ وہ بہت لمبی لمبی تقاریر کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا، خانہ کعبہ کا متولی تھا، میلے محفلیں منعقد کرتا تھا۔ لوگ دور دراز سے اس کی تقریر سننے آتے تھے۔ ایک دن ایک سیدھا سادہ دیہاتی آیا اور پوچھا، ابو حکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو جہل تلملایا گیا، مگر دیہاتی نے کہا، اس سے پاک جگہ پر پوچھا ہے تاکہ جھوٹ نہ بولو۔ ابو جہل نے آسمان کی قسم کھا کر کہا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور راست باز انسان نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ وہ خود سچا ہے، اس کی نبوت سچی ہے، اس کا دین بھی مکمل سچا ہے۔ دیہاتی نے کہا، پھر ان کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ ابو جہل بولا، تیری ماں تجھے روئے، ان کے محفل میں جا کر دیکھو، وہاں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، پسینہ بوتلوں میں محفوظ کرتے ہیں، آقا اور غلام سب برابر بیٹھتے ہیں۔ میں قریش کا مانا جانا سردار ہوں، لوگ میرے قدم بوسی کرنے آتے ہیں، یہ شان و شوکت کیسے چھوڑ دوں؟ یہی وہ جواب تھا جس نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ بنا دیا۔ جہالت کا مطلب ہے دوسرے کی بات سننے سے انکار کر دینا، چاہے وہ کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو۔ ایک دن تیز بارش اور طوفان میں ابو جہل نے قسم کھائی کہ آج جو بھی آئے گا انکار نہیں کروں گا۔ دروازے پر دستک ہوئی، باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے، مگر ابو جہل نے انکار کر دیا۔ بیوی نے قسم یاد دلائی تو ابو جہل بولا، میں کسی کو خود سے بہتر نہیں مان سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک عیسائی آیا، ابو جہل نے اس کا مال چھین لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر گئے، مطلب ایک عیسائی نے کمپلینٹ کیا، شکایت کیا کہ میرا مال ابو جہل نے چرایا ہے، تو اس کی فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر چلے گئے، مال واپس کرانے کا حکم دیا، تو ابو جہل نے فوراً مال واپس کر دیا، مگر ایک ٹوکری کم ملی تو بہتر ٹوکری دے دی۔ اس کی بیوی نے کہا، تو نے ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی گردن پامال کر دوں گا۔ یہ ابو جہل کا نمونہ تھا، وہ اپنی بیوی سے ایسے کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کیا تو فرشتے اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔
ایک دن نماز کے وقت قریب آیا، مگر اچانک باغا بولا، درمیان میں آگ بھڑک رہی ہیں، فرشتے ہاتھ مارتے نظر آ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا، وہ بنو مخزوم کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، مگر رشتہ بھی اسے کفر سے نہ بچا سکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو ابو لہب کھل کر دشمن بن گیا۔ صفا پہاڑی پر گستاخی کی تو سورۃ المد نازل ہوئی۔ اس کی بیوی بھی دشمنی میں شامل تھی، کانٹے بچھاتی تھی۔ ابو لہب مہلک بیماری میں مرا، گھر والوں نے لاش بھی ہاتھ نہ لگائی، مطلب گھر والوں نے ابو لہب کے جسم کو بھی ٹچ تک نہ کیا۔ دونوں کی زندگیاں سبق ہیں کہ نسب یا قریبی رشتہ نجات نہیں دیتا، نجات صرف ایمان، اطاعت اور عاجزی سے ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ابو جہل جیسی سرکشی سے بچائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے، اور اگر ویڈیوز آپ کو فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کر دے، اور آنے والے ایسے واقعات سے خبر رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔